الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فرسٹ ایئر کی تمام طالبات کو کالج میں اور آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام مسز نصرت شاہد ہے۔ میں آپ کی اسلامیات لازمی کے باب دوم ارکان اسلام کی کلاسز لوں گی۔ باب دوم اسلامی تشخص اور ہمارا ٹاپک ارکان اسلام۔ ارکان رکن کی جمع ہے اور رکن ستون کو کہتے ہیں۔ ارکان اسلام سے مراد اسلام کے وہ بنیادی ستون ہیں جن پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ارکان اسلام کو عناصر اسلام بھی کہتے ہیں۔ ارکان اسلام 5 ہیں: توحید اور رسالت کی گواہی دینا، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت ارکان اسلام میں سب سے بنیادی اور اہم رکن ہے، جس کے الفاظ ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کے 2 اجزاء ہیں، ایک توحید کی گواہی اور دوسرا رسالت کی گواہی، اور یہ دونوں اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی توحید کی گواہی رسالت کی گواہی کے بغیر نامکمل ہے اور رسالت کی گواہی توحید کی گواہی کے بغیر نامکمل ہے۔ کلمہ شہادت وہ اہم کلمہ ہے جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس کو سچے دل سے پڑھ کر انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کلمے کی بنیاد پر وہ جلد یا دیر سے جنت میں جانے کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ کلمہ شہادت انسان کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت اور مستقیم کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ اور کلمہ شہادت جو ہے یا کلمہ جو ہے انسان کے نیک اعمال کی قبولیت کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ اگر انسان اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نیک عمل کرتا رہے تو یقیناً اللہ کے ہاں اس کے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا پہلا رکن کلمہ شہادت جو ہم نے دیکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ارکان اسلام کا دوسرا اہم رکن جو کہ نماز ہے۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صلاۃ کے لغوی معنی دعا، رحمت، تعریف، تعظیم اور استغفار کے ہیں۔ اگر ہم نماز کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو شرعی اصطلاح میں صلاۃ یعنی نماز سے مراد 5 مخصوص اوقات میں مخصوص طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ نماز کی فرضیت: نماز وہ عبادت ہے جو ابتدائے اسلام میں ہی فرض کر دی گئی تھی اور واقعہ معراج کے بعد یا معراج کے موقع پر جو ہے 5 نمازیں فرض ہو گئیں۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ نماز کی اہمیت جب ہم قرآن کی روشنی میں لکھیں گے تو اس میں آیات کے حوالے دیں گے، احادیث کی روشنی میں لکھیں گے تو اس میں حدیث کے حوالے دیں گے۔ تو ہم نماز کی اہمیت قرآن کی روشنی میں جو ہے اس میں کم از کم 4 آیات جو ہیں وہ آپ ضرور یاد کر کے اس میں لکھیے گا۔ قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک کی سورہ روم میں ہے: اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پھر قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں فرمایا: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ نساء میں فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ پھر قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں فرمایا: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔
اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو اس میں بھی کم از کم 4-5 احادیث جو ہیں وہ آپ ضرور لکھیے۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی بے شمار جگہوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا حکم دیا اور فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی، کہ جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اسی طرح سے نماز پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ پھر میرے رسول نے فرمایا کہ بین الکفر والایمانی ترک الصلاۃ، کہ کفر اور ایمان میں فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ پھر نماز جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا اور فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اور پھر آپ نے جو ہے اس کو نماز کو کامیابی کا ذریعہ بھی فرمایا، جنت حاصل کرنے کا ایک جو ہے بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ اگر ہم اب اس کے بے شمار فوائد ہیں، اس کے جو ہیں اجتماعی فوائد بھی ہیں، انفرادی فوائد بھی ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نماز کے انفرادی فوائد اگر ہم دیکھیں تو نماز جنت کی کنجی ہے اور گناہوں سے بچاؤ کا اہم ذریعہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا ذریعہ ہے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ نماز ہمارے لیے طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نماز سے انسان پابندی وقت سیکھتا ہے۔ قیامت کے دن ہمارے لیے جو ہے نماز باعث نجات ہوگی۔ اگر اس کے اجتماعی فوائد دیکھیں تو یہ مساوات کا درس دیتا ہے ہمیں، یعنی نماز جو ہے پڑھنے کے لیے جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو امیر غریب، شاہ و گدا، مالک اور نوکر سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اطاعت امیر جو ہے اطاعت امیر کی تربیت پروان چڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ جب مسلمان نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پریشان حالت ہو تو اس کی مدد کرتے ہیں، بیمار ہو تو تیمارداری کرتے ہیں، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے خوشی کے مواقع بھی آپس میں مل بانٹ کر گزارتے ہیں۔ بے نمازوں کو جو ہے ترغیب بھی ملتی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کر اکثر بے نمازی جو ہیں وہ ان کو ترغیب ہوتی ہے کہ وہ بھی نماز پڑھیں۔ پھر آپس میں مشاورت بھی کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، مسئلے مسائل حل کرتے ہیں۔ جب وہ مل کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں بعد میں فارغ ہو کر مشاورت کرتے ہیں۔ باجماعت نماز کا ثواب جو ہے وہ جو ہے اکیلے نماز ادا کرنے کی نسبت 27 گنا زیادہ رکھا گیا ہے۔ پھر آج جب نمازیں ہم جو پڑھتے ہیں وہ خشوع و خضوع سے آ رہی ہیں، اس وجہ سے نمازیں جو ہیں وہ بے روح ہو گئی۔ یعنی جب نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوگا، خلوص نہیں ہوگا، تو پھر وہ نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ وہ نمازیں جو ہیں وہ تو بے روح ہو گئیں، برائے نام نمازیں ہوں گی۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ بے شک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا عبادت ایسے کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ جو ہیں ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ نماز میں اتنی تعظیم، اتنا احترام، اتنی عاجزی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے ہر حالت میں قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، قعدہ ہو، ہر حالت میں ہم خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور ہم یہ محسوس کریں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس طرح سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے ارکان اسلام کا تیسرا جو ہے اہم رکن روزہ۔
روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صوم کے لغوی معنی ہے رکنا، بچنا اور ترک کرنا۔ اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو اصطلاحی معنی میں اللہ کے حکم کے مطابق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رکے رہنا صوم کہلاتا ہے۔ یعنی آپ نے صبح صادق سحری سے لے کر جو ہے مغرب تک ہر طرح کے کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، اور ہر قسم کے جو ہے تعلق جو جنسی تعلق ہے اس سے رکے رہنا ہے۔ روزہ جو ہے وہ 2 ہجری میں فرض ہوا، اور رمضان کے روزے ہر عاقل و بالغ مقیم اور تندرست مسلمان پر فرض کر دیے گئے۔ اب روزے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے بارے میں مزید کیا ارشادات فرمائے گئے۔ بہت سی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کے ارشادات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس میں بے حساب اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک روزہ میرے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت کی اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، جس سے قیامت کے روز صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنتن، کہ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے۔ پھر روزہ جو ہے وہ نیکیوں میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے مسلمان روزے کی تیاری کرتے ہیں تو اللہ ان کی آسانی کی خاطر شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، جس سے ان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اس کی نیکیوں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور برکات اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے مزید جو ہیں فوائد کیا ہیں۔ سب سے پہلے روزہ جو ہے اسے تقویٰ کا حصول ہوتا ہے، یعنی روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ تقویٰ دل کی ایسی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ گناہوں کی معافی ہوتی ہے، روزے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے بچاؤ، روزے کی حالت میں انسان ہر طرح کے گناہ سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کے دل میں کسی گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے تو فوراً یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، یوں وہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ ضبط نفس جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص ہر سال رمضان کا 1 مہینہ روزے رکھ کے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کی مشق کر لیتا ہے تو اسے ضبط نفس کی ایسی قوت عطا ہو جاتی ہے جس کے اثرات رمضان کے بعد بھی اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ ایسا شخص نفس کے پیچھے لگ کر گناہوں کی دلدل میں نہیں دھنستا۔ پابندی وقت پیدا ہوتی ہے اس میں۔ پھر یہ ہے کہ روزہ انسان کو پابندی وقت سکھاتا ہے۔ مخصوص اوقات میں سحری اور افطاری کر کے وقت کی پابندی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر انسان کو جسمانی صحت ملتی ہے کہ جب رمضان میں سارا دن معدہ خالی رہتا ہے تو اسے آرام ملتا ہے، یوں اس کے کام کرنے کی صلاحیت میں بہتری آ جاتی ہے، جس سے انسان کی صحت تندرستی آتی ہے اور انسان جو ہے صحت مند رہتا ہے۔ اب افطاری کروانے کا اجر بھی بے حساب ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطاری کرواتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ کسی روزے دار کو۔
اب روزے کے اگر ہم اجتماعی فوائد دیکھیں تو احساس ہمدردی پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے، کہ روزہ انسانوں میں احساس ہمدردی کو اجاگر کرتا ہے، اور روزے کی حالت میں دن بھر بھوکا پیاسا رہنے سے غریبوں اور مسکینوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ پھر احسار کا جذبہ آتا ہے، روزہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس تھوڑا یا زیادہ جتنا کچھ بھی ہے اس میں دوسروں کو شریک کر لوں۔ یہی تربیت انسان کے اندر جذبہ احسار کو پختہ کر دیتی ہے۔ سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، مساوات کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اہم رات آتی ہے، وہ رات آتی ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور یہ رات وہ رات ہے کہ جس کے رمضان کے آخری عشرے میں کوئی سی ایک طاق رات ایسی ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور اس رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور لیلۃ القدر کا کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ رمضان کی اہمیت اس بات سے بھی رمضان جو ہے یہ ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ اس مہینے میں پاکستان مارز وجود میں آیا۔ تو رمضان کے روزے جو ہیں وہ جس قدر جو ہے ہمارے اندر تقویٰ اور ضبط نفس ہوگا، اتنا ہی ہمارے روزے جو ہیں وہ با اثر ہوں گے۔ لیکن آج کل ہم دیکھیں تو ہمیں روزے کے فوائد اور ثمرات حقیقی معنوں میں نہیں ملتے، کیونکہ ہم روزے کے اصل مقاصد یعنی تقویٰ اور ضبط نفس سے بے خبر ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تقویٰ اور ضبط نفس اور خلوص جو ہے اس کا ہمارے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر خلوص نہیں، تقویٰ نہیں، ضبط نفس نہیں، تو اس روزے کا بھی ہمیں اجر جو ہے وہ اتنا نہیں ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ اور اس کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کا کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی فرمایا ہے کہ جب تو روزے رکھے تو تیرے کان، آنکھ اور زبان کو بھی جھوٹ اور گناہ سے رک جانا چاہیے۔ اس طرح سے جو ہے ہمارا آج کا جو میرا پہلا لیکچر ہے وہ ختم ہوا۔ ارکان اسلام کے ہم نے 3 رکن یعنی پہلا رکن جو ہم نے پڑھا وہ شہادتین کی گواہی، نمبر 2 نماز اور روزہ، یہ 3 ارکان ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ اور حج میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو جو سینڈ کروں گی اس میں ہوگا، اور ساتھ جہاد کے ٹاپک پہ میں آپ کو کچھ بتاؤں گی۔ بیٹا آپ نے جتنا بھی میں نے پڑھایا ہے اس کو آپ نے کتاب میں سے پڑھنا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کی بک ہے اس میں سے بھی پڑھنا ہے، اور اس کے شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن اچھے سے یاد کرنے ہیں، اور آپ نے ان کو یاد کر کے اپنے گھر میں بہن بھائی کو یا خود آپ نے اپنے آپ کو سنانا ہے اور یاد کرنا ہے اور لکھ کر دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔